صحابی رسول سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے ان سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، ان کے متعلق چند ایک ضروری معلومات میں آپ بھائیوں سے شیئر کروں گا۔ 10 رجب شریف، یہ اسی مہینے کی 10 رجب آپ کا وصال مبارک مشہور ہے۔ وصال کی مناسبت سے ان کا ذکر خیر کرنا یہ ہمارے لیے باعث برکت اور رحمت ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک بڑی کمال زندگی ہے۔ آپ موجودہ ایران یہاں کے رہنے والے تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے بھی پہلے آپ کی ولادت ہے۔ عمر کے لحاظ سے آپ بڑی عمر کے شخصیت تھے۔ آپ کے والد محترم تو نہیں کہیں گے ان کو، لیکن وہ آپ کی نسبت سے محترم نکل گیا۔ بس آپ کے والد وہ آگ کی پوجا کرنے والے تھے، اس لیے میں نے کہا ان کو محترم نہیں کہیں گے۔ محترم ہوتا ہے احترام والا، تو وہ آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ حضرت سلمان کو بھی آگ کی پوجا پر لگائیں۔ آپ کا نام جو پرانا نام ہے اس دور کا، وہ سلمان نہیں ہے، بلکہ آپ کا نام ہے مابہ۔ مابہ حضرت سلمان کا پرانا نام مابہ، وہ جو پرانے دور کا تھا۔ جس جگہ آپ کا گھر ہے، آپ کے والد صاحب وہ کرتے تھے یہ کام کھیتی باڑی کا، تو جہاں آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر اور کھیتی باڑی والے زرعی زمینیں جو تھیں، ان کے درمیان میں ایک گرجا ہوتا تھا عیسائیوں کا۔ اس دور کے اندر عیسائی ہی مذہب تھا جو اس پر صحیح طور پر ایمان لاتے، وہ صحیح مانے جاتے تھے۔ راہب اس دور کے ہوتے تھے، اس امت کے اولیاء جن کو کہا جاتا ہے، وہ اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ آپ کا اپنی زمینوں کی طرف آتے جاتے اس گرجے پر بھی دھیان پڑتا تھا۔ دل میں خیال آنا شروع ہو گیا کہ یہ میرا باپ اور ہم لوگ جس کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں آگ کی، یہ کیسا خدا ہے، یہ کیسا معبود ہے۔ ہم خود اس کو جلائیں تو یہ جلتا ہے، تھوڑی دیر بعد بھسم ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر آگ لکڑیاں شکڑیاں ڈالیں تو پھر آگ جلتی ہے، پھر بھسم ہو جاتی ہے۔ کیسا معبود ہے یہ، اتنا کمزور اور ناتواں، ہمارے جلانے سے جلے ورنہ یہ تو ہمارا محتاج ہے، تو یہ کیسا معبود ہو سکتا ہے۔ یہ اندر کشمکش لگی رہتی تھی دل کے اندر۔ تو ایک دن ویسے چلتے چلتے اس گرجے میں چلے گئے، وہاں پہنچے تو اس سے جا کے ساری معلومات لیں۔ اس نے آگے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو اصل دین تھا، جس میں نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانا جاتا، نہ دوسرا رب، نہ تیسرا رب، نہ رب کا بیٹا، نہ آپ کی والدہ کو رب کی طرف نسبت کر کے کوئی بیوی وغیرہ کا تصور، کچھ بھی نہیں۔ اصل دین نے عیسوی علیہ السلام جو تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی اور رسول ہیں، ان پر ایمان لایا جائے۔ اس نے وہ ساری تعلیمات حضرت سلمان فارسی کو سنائی اور بتایا کہ اصل دین یہ ہے جس میں ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، جس نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہوا ہے۔ آپ کو وہ دعوت بڑی پسند آئی، ایسا معبود ایسا ہونا چاہیے جو ساری کائنات پر محیط ہو، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی شان، اصل معبود وہی ہے۔ آپ نے اس دور میں عیسائیت قبول کر لی، عیسائی ہو گئے۔ زرتشت، آگ کی پوجا کرنے سے نکل کر آپ عیسائی ہو گئے۔ والد کو پتا چلا کہ بیٹا عیسائی ہو گیا ہے، دین سے پھر گیا، اس نے آپ کو باندھ دیا، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں باندھ دیا۔ 1 دن، 2 دن، 4 دن وقت تلاش کر کے آپ وہاں سے نکلے، بھاگ نکلے۔ اس کے پاس آئے، اس نے کہا میرے پاس رہو گے تو پکڑے جاؤ گے، یہ قریب ہی تو ہے تمہارا گھر، یہاں سے بھی نکلو۔ تو آپ موصل چلے گئے۔ وہاں پر بڑے قسم کا ایک پادری رہتا تھا، صحیح دین کا دائی، اس کے پاس تھوڑا وقت گزارا۔ اس کا وقت موت جب آیا، اس نے آپ کو، اور آپ نے بلکہ اس سے رہنمائی لی کہ تیرے جیسا بندہ جو صحیح دین عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہو،
وہ بتا، میں وہاں چلا جاؤں گا۔ اس نے پھر شام کے ایریے میں ایک راہب بتایا، کہا شام میں چلے جاؤ۔ آپ وہاں سے چلے، شام آ گئے، تھوڑا عرصہ وہاں گزارا۔ اس کا بھی آخری وقت آیا اس راہب کا، پھر اس سے کہا کہ مجھے کہیں رہنمائی کر، جہاں صحیح بندہ رہتا ہو، میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے نصیبین، کوئی علاقہ تھا ترکی کے ایریے کا، اس نے اس طرف بھیج دیا، کہا وہاں ایک راہب ہے، وہاں چلا جا۔ وہاں آ گئے۔ اب دیکھ لیں کیسے کیسے پھر رہے ہیں، صرف اس جستجو میں کہ میں صحیح دین پر قائم رہنا چاہتا ہوں۔ تو وہاں سے نکلے نکلے وہ پہنچے آخری راہب کے پاس۔ اس کا بھی آخری وقت آیا۔ اسے کہا کہ مجھے کو بتاؤ، میں تمہارے بعد کہاں جاؤں گا؟ اس نے کہا میں اپنی ساری عیسائیت کو جانتا ہوں، اس ٹائم جو جو عیسائی موجود ہیں، جو راہب موجود ہیں، میں ساروں کو جانتا ہوں۔ کوئی راہب، کوئی عیسائی اصل دین عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر صحیح طور پر قائم کوئی نہیں۔ اب تمہارے لیے میں کوئی رہنمائی نہیں کروں گا کہ فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ۔ ہاں ہاں، اگر حق کی تلاش تمہیں چاہیے تو پھر میری بات مانو۔ اگر تجھے موقع مل جائے تو تہامہ چلے جانا۔ تہامہ میں مطلب مکہ المکرمہ، مکہ المکرمہ چلے جانا۔ وہاں اب آخری نبی، جو سارے نبیوں کے آخری نبی ہیں، ان کے آنے کا وقت بالکل قریب آ چکا ہوا ہے۔ میں اپنے علم سے جانتا ہوں کہ ان کا وقت اب بالکل قریب ہے، ان قریب ہی وہ وہاں آئیں گے۔ اگر مکہ پہنچ جاؤ تو کیا ہی بات ہے، اگر وہاں نہ پہنچ سکو تو پھر اس نے کہا مدینہ طیبہ چلے جانا، یثرب، یثرب کہتا یثرب چلے جانا۔ کھجوروں کا ایریا ہے ہمارے۔ اس نے نشانیاں بتائیں کہ میں نے جو تورات، زبور، انجیل ساری نشانیاں پڑھی، ان میں یہ ہے کہ ایسا علاقہ جو پہاڑوں کے اندر گرا ہے، درخت کھجور کے بے تحاشا وہاں پر ہیں، اس کی ہر طرف سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ پاک نبی علیہ السلام جو آخری نبی ہوں گے، ان کے اسلام نے جو پروان چڑھنا ہے وہ اسی جگہ سے چڑھنا ہے۔ اگر تجھے موقع ملے تو وہاں چلے جانا۔ اس نے جب یہ سارا کچھ بتا دیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارا جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ کون سا علاقہ ہو سکتا ہے۔ اس نے جب بتایا تو آپ آتے تھے روزانہ منڈی، عیسائی فوت ہو گیا، راہب فوت ہو گیا، آپ روزانہ منڈی آتے، لوگوں سے پوچھتے کوئی حجاز کا قافلہ، حجاز، یثرب، کوئی اس ایریے کا قافلہ ہو تو مجھے ساتھ لیتے چلو، راستے کا نہیں پتہ۔ روزانہ منڈی میں آ کے پوچھتے ہیں۔ ایک دن قسمت نے انگڑائی لی، اللہ پاک نے کرم فرمایا، مدینہ طیبہ کا ایک قافلہ آپ کو مل گیا۔ اس قافلے کے ساتھ آپ روانہ ہوئے، ان سے درخواست کی۔ انہوں نے دیکھا نا جب سونا جوان، گبرو، طاقت والا، تو ان کی نیت بدل گئی ان قافلے والوں کی۔ انہوں نے رستے میں آتے 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 حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دیا، گھنٹی لگائی، مارا، زبردستی آپ کے لباس مبارک کو ایسا بنا ڈالا جیسے ایک غلام ہوتے ہیں، مزدور غلام ہوتے ہیں، حلیہ ایسا کیا۔ مدینہ طیبہ کے قریب آئے تو منڈی میں لا کر ایک یہودی کے ہاتھوں غلام بنا کر آپ کو بیچ ڈالا، آپ غلام بن گئے۔ اس یہودی نے آپ سے، یہ وادی القرا، مدینہ پاک کے قریب ایک بستی تھی، وہ یہودی وہاں کا رہنے والا، اس نے آپ کو خریدا، آپ سے کام کاج شروع کر دیا۔ اس یہودی کا ایک دوست، کزن، رشتہ دار تھا، وہ بنو قریظہ قبیلے سے، بنو قریظہ یہ مدینہ میں یہودیوں کی بستی تھی۔ وہ گیا، یہ مدینہ والا جو رشتہ دار تھا یہ گیا اپنے رشتہ دار کے ہاں، وہاں جا کے دیکھا تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے رشتہ دار کے ہاں، وہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑا سونا تیرے پاس غلام آیا ہے، یہ مجھے نہیں دے دیتا؟ اس نے کہا کہ تھوڑی قیمت اضافی دے دے مجھے تو لے جا۔ جتنے کا خریدا تھا اس سے 4 دینار زیادہ لے کے حضرت سلمان فارسی کو اس کے حوالے کر دیا۔ اونٹ کی پچھلی سائڈ جو ہوتی ہے، کوہان کی پچھلی سائڈ، اس نے وہاں آپ کو باندھ دیا رسوں کے ساتھ اور لے کے آ رہے ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری، رو رہے ہیں کہ یا باری تعالیٰ تجھ پر ایمان لایا، کدھر میرا باپ، کہاں میری شاہانہ زندگی، کہاں سرداروں جیسا میں جی رہا تھا،
کدھر سے کدھر کہاں 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 سے ہوتے ہوئے اب غلامی کی زندگی، اور اب آگے یہ آ گیا، اس نے تو مجھے اونٹ کے پیچھے باندھ ڈالا ہے۔ تیرے کیا فیصلے ہیں تو خوب جانتا ہے۔ یہ بس دل میں خیالات چل رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، اونٹ کی پشت پر آپ نے اپنا سر رکھا ہوا ہے، روئے جا رہے ہیں، بندھا ہوا ہے، روتے آ رہے ہیں۔ وہ آپ کو لے کے آ رہا ہے چلاتے چلاتے۔ اچانک آپ نے سر اٹھایا تو کیا دیکھا؟ کھجوروں کے درخت نظر آئے، کھجوروں کے درخت۔ تھوڑا دور نظر دوڑائی تو بہت پہاڑ نظر آیا، ادھر ادھر کے پہاڑ دیکھ کر کہنے لگے یہ تو نشانی وہی ہے، یہ تو علاقہ ہی وہی ہے جو مجھے اس آخری راہب نے بتایا تھا۔ اب وہ جو آنسو، غم کے آنسو تھے، وہ خوشی میں بدل گئے۔ وہ پھر آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی لگ گئی، روتے آ رہے روتے آ رہے۔ وہ غلام کہتا، وہ یہودی کہتا ہے کہ تجھے مسئلہ کیا، کیوں رو رہا ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا میں کیوں رو رہا، بس تو لے چل۔ وہ یہودی لے آیا پھر مدینہ پاک، اس نے آپ کی ڈیوٹی لگا دی اپنے باغ کے اندر کام کرنے کی۔ آپ روزانہ اس کی کھیتی باڑی اور یہ سارا باغ کا سارا سسٹم دیکھتے ہیں، کھجور درخت۔ روزانہ مدینہ پاک کی گلیوں میں نکل جاتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کو خبر ہے، میں نے سنا ہے یہاں آخری نبی آنے والے ہیں۔ روزانہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کوئی خبر، کوئی پتہ بتا دو، آنے والے۔ کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا، میں درخت کے اوپر، کھجوروں کے درخت پر چڑھا ہوا تھا، نیچے میرا مالک یہودی کھڑا ہے، اچانک ایک اور یہودی آیا اور ایسے اس کو سانس پھولا ہوا ہے، دوڑتا ہوا آیا، اس کو آ کر تجھے پتہ کیا ہو گیا، تجھے پتہ کیا ہو گیا، ایسے چیخ چیخ کر بول رہا ہے۔ اس نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا سارے مدینہ کے بڑے بڑے لوگ قباء شریف کی طرف جا رہے ہیں، قباء مسجد، جہاں قباء علاقہ، ادھر کو جا رہے ہیں، اور یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ وہ آخری نبی آ گئے ہیں جو مکہ سے روانہ ہو رہے تھے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میری کانوں میں آواز پڑی نا اس کی، کہتے ہیں یہ میں آپ کو حدیث پاک کے جملے سناؤں، کمال جملہ آپ نے فرمایا کہ جس وقت آپ آئے، جب میرے کانوں میں یہ آواز پڑی تو میرا جسم لرز اٹھا، میرا جسم کپ کپاہٹ میں آ گیا، لرز اٹھا، یہ سن کر کہ نبی آخر الزمان تشریف لے آئے۔ کہتے ہیں میرے اوپر اتنا لرزہ طاری ہوا کہ میرے لرزنے سے سارا کھجور کا درخت کانپنے لگ گیا تھا، مجھے خطرہ ہوا کہ میں نیچے گر جاؤں گا، تو میں نے چھلانگ لگائی، نیچے آیا، میں نے اس یہودی کو کہا کیا کہہ رہے دوبارہ کہنا، چونکہ آقا کے سامنے اتنے بولنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، آقا اس دور کا بڑا جابر قسم کا آقا ہوتا تھا۔ اس نے حضرت سلمان کی طرف پلٹ کر ایک تھپڑ رکھ کے مارا، تیری جرت کیسے میرے سامنے یہ بولنے کی؟ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا یہ تیرا ہو سکتا ہے آخری تھپڑ، ہو سکتا ہے یہ تیرا آخری تھپڑ ہو، تو نے جو کرنا تھا کر لیا، مجھے جو خبر کانوں میں پڑی ہے وہ یہی ہے کہ نبی آخر الزمان آ رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں قباء تو میں نہ جا سکا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے، میں نے وہ طالع البدر علینا ساری صدائیں سنی، بچیوں کا، لوگوں کا باہر نکل کے استقبال کرنا، وہ سب میں نے دیکھا۔ جس وقت آپ چلے تھے نا وہاں آخری عیسائی کے پاس سے، فرماتے ہیں میں نے اس کو آخری چلتے ہوئے اس کو میں نے نشانیاں پوچھی تھی کہ مجھے یہ بتا کہ جس آخری نبی کا تو بتا رہا ہے ان کی کوئی نشانی، کہیں میں کسی اور بندے کے نہ چڑھ جاؤں۔ کہا اس نے مجھے بتائی تھی 3 نشانیاں۔ اس نے یہ کہا تھا کہ وہ جو آخری نبی آئیں گے ان کی پہلی علامت یہ ہوگی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، صدقہ قبول بھی نہیں کریں گے، صدقے کا مال اپنی ذات کے لیے کھائیں گے بھی نہیں۔ دوسری ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ ہدیہ قبول کر لیں گے، تحفہ، گفٹ، وہ یہ قبول کیا کریں گے۔ اور تیسری ان کی نشانی یہ ہوگی کہ دونوں شانوں کے درمیان، کندھوں کے درمیان مہر نبوت ان کے لگی ہوئی ہوگی، کمر پر پیچھے۔ یہ 3 نشانیاں دیکھ لینا، آخری نبی کی یہ 3 نشانیاں پہلی کتابوں میں لکھی ہوئی، عیسائی نے بتایا۔ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گری ہو چکی، میں گیا کھجوریں لے کر مسجد نبوی شریف جہاں پر ہے، اب کہتے ہیں اسی جگہ 7 قبرستان بقی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما،
میں حاضر ہوا، میں نے چل کے کھجوریں پیش کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کس چیز کی؟ میں نے کہا صدقے کی۔ آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق کو یہ لے لو اور دوستوں کو دے دو دینا۔ مجھے فرمایا کہ میں صدقہ قبول نہیں کرتا، میں صدقہ نہیں کھاتا۔ تو میرے دل میں آیا ایک علامت پوری ہوگی، میں پھر چلا گیا۔ اگلے دن آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، پھر کھجوریں کچھ لے آیا۔ میں نے آگے پھر کھجوریں پھر پیش کی۔ فرمایا کہ یہ کیسی ہے؟ میں نے عرض کی حضور یہ ہدیہ ہے، تحفہ، گفٹ ہے آپ کے لیے۔ فرمایا لاؤ۔ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کے قبول کیا اور اس کو تلاوت فرمایا اور سارے دوستوں کو بھی کھلایا۔ اب کہتے ہیں میرے دل میں آ گیا، دو نشانیاں تو پوری ہو گئی، پیچھے ایک رہ گئی، اور سوچتے ہیں کہ یہ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، یہ کیسے دیکھوں گا، کیسے کہوں کہ حضور اپنی کمر مبارک سے کپڑا اٹھائیے، میں نے مور نبوت دیکھنی، پہلی دوسری ملاقات ہے اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو کیسے کہوں؟ کہتے ہیں میں بہرحال دو نشانیاں لے کے چلا گیا۔ اگلا دن ہوا جہاں اب جنت البقیع ہے، کہا اس جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف رکھتے تھے۔ تو میں اگلے دن جب آیا تو میرے آنے کا مقصد وہی تھا کہ میں وہ تیسری نشانی دیکھ سکوں۔ فرماتے ہیں میں جب آیا تو کبھی میں آگے جاتا ہوں، کبھی پیچھے جاتا ہوں۔ ایک دل میں خیال آیا کہ یا اللہ کوئی تیز ہوا ہی چلا دے، دل میں خیال ہے یا اللہ کوئی تیز ہوا ہی چلا دے۔ اتنی تیز ہوا چلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے مبارک کمر سے اوپر ہو جائیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہو رہی، ایسی ہوا چل جائے۔ کہتے ہیں آقا پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دلوں کے حال سے واقف، جاننے والے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خود ہی فرمایا، میں کہتے ہیں یہ گھوم پھر کر نا سامنے آ کے بیٹھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان اٹھو اور میری کمر کے پیچھے آؤ۔ آپ نے مجھے پیچھے بلایا، خود ہی اپنا کپڑا مبارک پیچھے سے اٹھا کر فرمایا جو تجھے تیسری نشانی اس پادری نے بتائی تھی دیکھ لو ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فنظرت الی خاتم النبوہ، میں نے اپنی آنکھوں سے مہر نبوت دیکھی۔ وصف لی صاحبی، وہ میرے آخری پادری استاد نے جیسا مجھے بتایا تھا ویسے میں نے دونوں شانوں کے درمیان وہ آخری نبوت کی مہر بھی دیکھ لی۔ پھر کیا تھا؟ کہتے ہیں جو ہی میری نظر پڑی میں نے اب انتظار نہیں کیا، فَأَقْبَضْتُ عَلَيْهِ أُقَبِّلُ الْخَاتَمَ، کہتے میں چپٹ کر لپٹ گیا مہر نبوت کے ساتھ اور اس حصے کو کہتے ہیں میں بوسے دینے لگ گیا، چومنے لگ گیا، چومے جا رہا ہوں من ظہری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک کے ساتھ میں لپٹ گیا اور مہر نبوت کو چومے جا رہا ہوں، وہ اب کی، اور ادھر سے میرے آنسو جاری ہو گئے، روئے جا رہا ہوں چومے جا رہا ہوں، روئے جا رہا ہوں چومے جا رہا ہوں، کہاں سے چلے کنے کنے بیس بدلائے یار نو ملن لے، کیا شان ہے۔ کہتے ہیں میں یہ سارا کچھ دیکھ کے جب ہٹا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا بھی نہیں، میں نا سلمان یہ کیا کر رہے ہو، نہیں روکا بھی نہیں، میں جانتا ہوں اس کو، یہ بڑی دور کا مسافر ہے بیچارہ، بڑی اس نے جگہ اپنے آپ کو روندا ہے، اب یہ پہنچا ہے آخری لمحے، اس کو چومنے دے، لپٹ گیا چومے جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب وہ اپنی مرضی سے رج گیا نا چم چم کے، پھر پیچھے ہٹا، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کے بیٹھا اور دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کلمہ شریف پڑھا کے اسلام میں داخل کر لیا اور میرا نام رکھا سلمان۔ پہلا نام کیا تھا؟ مابہ، جو پرانا نام تھا وہ آپ کا مابہ تھا، حضور علیہ السلام نے نام بدل کر سلمان رکھ دیا، سلمان نے فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میں پھر روزانہ آنا جانا شروع ہو گیا۔ ایک دن حضور علیہ السلام فرمانے لگے اے سلمان غلامی سے آزاد نہیں ہونا، غلام ہو اس کے آزادی لو۔ عرض کی حضور پیسہ ہے کوئی نہیں، غلام ہوں کہاں سے چلا ہوں، چیز میرے پاس کوئی نہیں، آزادی کیسے لوں؟ اس کو کہتے ہیں مکاتبت، لکھت پڑھت کرنا۔ میں جاؤ اس کو اپنے آقا سے کہو کہ تیرے ساتھ سودا کرے، جتنی تیری قیمت لگانی ہے لگائے،
جو اس کی ڈیمانڈ ہے اس سے مکاتبت کر کے آؤ، مجھے بتاؤ، ہم اس کی ڈیمانڈ پوری کریں گے، تمہیں آزاد کرواتے ہیں، جاؤ۔ حضرت سلمان گئے، یہودی اپنے آقا سے کہا کہ مکاتبت کرو میرے ساتھ۔ اس نے کہا 300 درخت، 300 درخت کھجور کے، وہ بھی تب جب لگائے جائیں اور پھر وہ پھل دینا شروع ہو جائیں۔ جب پھل دیں گے تو دوسری شرط یہ ہوگی کہ 5 کلو چاندی، 40 اوقیہ، تقریباً 5 کلو چاندی تو نے میرے حوالے کرنی ہے۔ پہلے 300 درخت، اب کھجور کا درخت پکے پھر پھل دے، بڑا ہو اور پھر پھل دے، دیر سے ہوتا ہے یہ کام۔ وہ آئے، واپس آئے، حضور علیہ السلام سے عرض کی، حضور یا رسول اللہ، یہ بات ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا کام ہے، جا۔ اس نے زمین بتائی ہے نا کہاں پر پھل لگانے ہیں، کہاں درخت لگانے ہیں، کہا زمین اس نے بتا دی، فرمایا جا زمین میں ہل چلا، اس کو نرم کر، ایسا بنا کہ ہم وہاں پودا لگائیں تو پودا وہاں لگ جائے، لیکن پودا لگانا کوئی نہیں۔ جب زمین تیار ہو جائے مجھے آ کے بتانا ہے، تیرے آزادی والے پودے درخت میں خود لگاؤں گا۔ کیسی محبت ہے، کیسا پیار ہے۔ مسند امام احمد ابن حنبل کے اندر اس حدیث پاک کا نمبر ہے 23,737، اور مسند بازار کے اندر، سنن الکبریٰ کے اندر دیگر روایات۔ انہوں نے زمین تیار کر دی، حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا بھائی جاؤ، 300 درخت مجھے چاہیے، پودے 300 درخت پورے کرو کھجور کے۔ اس کے لیے اکٹھا کر لیا گیا گٹھلیوں کو، کچھ چھوٹے چھوٹے پودے جو ہو چکے تھے وہ بھی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، سارے 300 کے 300 پودے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگائے۔ حضرت سلمان کا ایک خاص بیان ہے، فرماتے ہیں فوالذی نفس سلمان، کہتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں سلمان کی جان ہے، ما ماتت منہا ودیۃ واحدہ، ایک پودا بھی ان میں سے مرجھایا نہیں۔ 300 کے 300 ایسے بڑھ رہے تھے جیسے ان کو روزانہ کوئی کھینچ کھینچ کے بڑا کر رہا ہو۔ عام طور پر درخت کھجور کا یہ آرام سے بڑھتا ہے، دیر پاؤ ہوتا ہے، یہ تسلی سے بڑھتا ہے، موج میں آرام سے یہ آتا ہے اوپر، لیکن یہ درخت لگائے ہوئے یہ عام درختوں کی بنسبت اور تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ درخت بڑھ گئے، ان پر پھل آ گئے، 1 سال کے اندر 1.5 سال کے اندر ان پر پھل بھی لگ گئے۔ کہا میں نے عرض کی حضور پھل لگ گئے، پہلی شرط پوری۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے سونے کی ڈلی دی، سونے کی اتنی سی ڈلی، تحفہ ہدیہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سلمان یہ لے لو، جا کے اپنے آقا سے کہو اپنی چاندی کا وزن سارا پورا کر لے۔ تو میں نے عرض کی حضور 5 کلو چاندی ہے، اس کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ فرمایا سلمان میں تجھے کہہ رہا ہوں، میں فرما رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس سونے کے اندر سے ہی تیرے ساری چاندی کا وزن پورا فرما دے گا، جا لے لے۔ شانوں والے نبی صاحب اختیار اللہ پاک کے حبیب، کیسے ایمان تھا ان کا بھی، وہ اتنی سی ڈلی لے کر چلے گئے، چل کر اس یہودی سے کہا کہ چل وزن کر اپنا۔ کہتے ہیں فوازنت لہم منہا، سارا وزن اس سے کیا گیا، میری جتنی چاندی تھی ساری اللہ پاک نے پوری فرمائی۔ کہتے ہیں یہودی کو مکاتبت کی ساری رقم بھی دے کے میں واپس بالکل آزاد ہو کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ آزاد چلے تھے، غلام بن گئے، حضور علیہ السلام نے آزاد کروا دیا۔ اب بھی آپ میں سے وہ بھائی جو مدینہ شریف جاتے آتے رہتے ہیں، آپ نے حضرت سلمان فارسی کا باغ دیکھا ہوگا، کھجوروں والا حضرت سلمان فارسی کا باغ، وہ اب بھی موجود ہے، اور وہ آب و تاب کے ساتھ ویسا کا ویسا، اس پر پھل بھی ویسے ہی لگتے رہتے ہیں، حضور علیہ السلام کا لگایا ہوا۔ یہ حضرت سلمان فارسی کے ایمان لانے کا واقعہ ہے۔ پھر ایک وقت آیا سیدنا فاروق اعظم کے دور میں بیچ میں شارٹ کر گیا ہوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح ہو گیا، ایران فتح ہوا۔ ایران کا مشہور شہر، مرکزی شہر تھا اصفہان، مدائن۔
حضرت فاروق اعظم نے مدائن کا گورنر حضرت سلمان فارسی کو لگا دیا، جہاں سے لکتے چھپتے ہوئے نکلے تھے، اسلام نے ان کو ایسی عزت دی، غلامی سے آزاد کروایا، غلامی سے آزاد کروا کے علاقے کا گورنر بنا دیا۔ یہ ہوتی ہے اصل سلطنت، اصل خلافت، اصل چیز یہ ہے۔ آپ جب بن گئے گورنر تو ایک دن، کیونکہ اس وقت یہ ٹی وی شیوی تو ہوتا کوئی نہیں تھا، موبائل بھی نہیں تھے، تصویریں بھی نہیں تھیں، جائز ہی نہیں ہے کہ جناب لگا دی جائیں کہ یہ ہمارے علاقے کے نئے گورنر ہیں، ہم ان کو گورنر بننے پر مبارکباد دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ سادے کپڑے آپ پہنتے تھے، بالکل سادے، بالکل سادے۔ جو رقم آپ کو وظیفے کے طور پر ملتی تھی وہ علاقے کے فقیروں کو بلا کر آپ ان کو کھانا کھلا دیا کرتے تھے۔ پر ایک آپ کا بڑا کمال انداز تھا، جب وظیفہ ملتا تھا تو آپ علاقے کے محدثین کو بلاتے تھے، محدثین، علماء کو بلانا، ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلانا۔ آج کل علماء ڈنڈے مار دے، جیڑا صحیح گل کرے وہ ڈنڈے مار دے، پر لوگ ڈردے نو مولوی نہ بننا، مولوی بنو کوئی ڈنڈے پہن کے۔ اور وہ گورنر کیسے تھے؟ وہ علماء کو بلا کر اپنے ساتھ کھانا کھلاتے تھے، خود بھی عالم دین تھے۔ حضرت سلمان فارسی یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں، جب ایمان لائے تو حضور پاک نے اصحاب صفہ میں ان کو شامل فرما دیا تھا۔ تو خود علماء سے محبت کرتے، کھانا کھلاتے، لوگ دیکھتے یار محدثین کی یہ شان ہے، گورنر بھی ان کے سامنے جھک کر بیٹھتے ہیں۔ تو پھر عوام جو تھی وہ اپنے بچوں کو دین سیکھنے کے لیے ڈال دیا کرتے تھے، بڑے محدثین علماء نکلتے تھے۔ آج کل الٹا سسٹم بن گیا، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ تو آپ نے سادہ لباس ایک دن پہنا ہوا، بالکل سادہ۔ ایک بندہ اجنبی، اس نے سمجھا آپ کو کہ آپ کوئی مزدور ٹائپ آدمی ہیں، شاید لوگوں کا سامان اٹھا کر چھوڑتے ہوں گے تو 4 روپے دے دیتے ہیں۔ اس نے آپ کو کہا کہ مزدور سمجھ کر کہ یہ میرا یہ سامان اٹھاؤ اور میرے گھر تک چھوڑ کے آؤ۔ وقت کا گورنر ہے، الطبقات الکبریٰ، امام سعد کی لکھی ہے الطبقات ابن سعد، جلد 4 صفحہ 66 پر یہ سارا واقعہ ہے۔ تاریخ مدینہ و دمشق جلد 21 میں دیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ علاقے کے گورنر، اس کا سامان اٹھایا ہوا ہے سر پہ، اس نے کہا مزدور یہ سامان اٹھا میرا، چل میرے گھر تک چھوڑ کے آ۔ آپ نے اس کا سامان اٹھا لیا، ڈانٹا نہیں، تیری جرت کیویں ہوئی ہے تو مینوں اے کہہ جاوے، تینوں پتہ نہیں میں کون ہاں، تینوں کیوں نہیں پتا میں کون ہاں؟ کوئی ایسا نہیں، وہ تربیت یافتہ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اللہ پاک کے حبیب کے۔ اس کا سامان اٹھایا سر پہ رکھ لیا، جا رہے ہیں۔ وہ آگے سے کچھ جاننے والے لوگ آئے، وہ کہتے ہیں یا ابا عبداللہ السلام علیکم، ہر بندہ آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ اس کو شک ہوا اس بندے کو، ہر بندہ یہ انہوں نے سلام کر رہے ہیں، مزدوروں نے سلام کتنے نہیں جانا۔ تو وہ پوچھتا ہے آپ سے، بلکہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کون ہے جرا سامان چک کے چل رہا ہے، سامان چکوایا ہوا ہے لیکن پتہ کوئی نہیں کس کو لے جا رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا ہاذا سلمان صاحب رسول اللہ، یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت سلمان فارسی علاقے کے گورنر ہیں، جس کو تو سامان اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو وہ فوری طور پر اپنا سامان رکھ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے لما عارف کا دا، حضرت مہربانی کیجیے سامان رکھ دیجیے، میں نے آپ کو پہچانا ہی نہیں۔ آفاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اتنی عاجزی آپ نے دکھا دی۔ آپ نے فرمایا قد نویت، جب میں نے تیرا سامان اٹھایا تھا میں نے ایک نیت کی تھی کہ یا اللہ میں اس کا سامان اٹھا رہا ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جانا۔ کہتے ہیں فلا آدا، میں اب یہ سامان نہیں رکھوں گا جب تک تیرے گھر تک نہ پہنچا دو، کیونکہ میں نے نیت شروع میں کر لی تھی، میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کیسی عاجزی، کیسا پیار، کیسی محبت تھی ان لوگوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے عظیم زندگیوں سے فیض لے کے اپنا نظام زندگی چلانے سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔